بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام نے حیات انسانی کا متوازن نظام فکر و عمل دیا ہے۔ اس میں مستحکم معاشرتی زندگی کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ یہ استحکام اس اخلاقی تعلیم کا مرہون منت ہے جو قرآن و سنت نے مہیا کی ہے۔ اس نظام میں معاشرے کی تمام اکائیاں ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور اخلاقی ماحول کو قائم رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اسلامی تعلیمات میں جہاں والدین کی اطاعت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت بیان کی گئی ہے، وہاں بچوں کے حقوق بھی واضح کیے گئے ہیں۔ اسلام کی معاشرتی زندگی یک رخی نہیں ہے، ہمہ گیر ہے۔ اس لیے والدین اگر اسلامی معاشرے میں بنیادی اکائی کی حیثیت رکھتے ہیں تو بچے اس اکائی کا نتیجہ ہیں۔ یہ دونوں مل کر معاشرے کی صورت گیری کرتے ہیں۔ بچے تو اور بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، کیونکہ وہ نہ صرف والدین کی شخصی توسیع ہیں بلکہ وہ معاشرے کے ارتقاء اور اس کی متحرک زندگی کا عکس ہے۔ آج کی اولاد کل کے والدین ہوتی ہے اور آج کے بچے کل کے جوان اور بزرگ ہوتے ہیں۔ لہٰذا اسلام نے بچوں کے بارے میں خصوصی ہدایات دی ہیں۔ کوئی معاشرہ بچوں کے بارے میں جو رویہ اختیار کرتا ہے وہی اس کا معاشرتی معیار قرار پاتا ہے۔ اگر ان کے ساتھ حسن سلوک کی بجائے بے اعتدالی روا رکھی گئی تو اس سے نہ صرف یہ کہ معاشرے کا ارتقائی مزاج مجروح ہوگا بلکہ مستقبل کے والدین بھی خطرناک حد تک اولاد کوش ثابت ہوں گے۔ ایک معاشرے میں بچوں اور بڑوں کا تعلق سب سے اہم مسئلہ ہے، کیونکہ بڑوں کا احترام اور بچوں کے ساتھ شفقت اس معاشرے کے مجموعی رویوں کے عکاس ہوں۔ جو بڑوں کے ساتھ حسن سلوک اور بچوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ ایک رحم دل معاشرے کی تشکیل کا باعث ہوگا۔ حسن سلوک، ادب و احترام، اظہار و شفقت اور عزت و وقار اسلامی معاشرے کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، عن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہمارے گروہ میں سے نہیں۔ اس کے بعد بچے کی حیثیت آتی ہے۔ اسلامی معاشرہ اولاد کو انسانی اقتدار کی بقا و تحفظ کا ذریعہ سمجھتا ہے اور اسے نعمت عظمیٰ قرار دیتا ہے۔ قرآن و سنت کی تعلیمات سے اولاد کے نعمت عظمیٰ ہونے کا ثبوت ملتا ہے۔ اولاد انسانی شخصیت کی توسیع اور اس کی خصوصیات کا بہترین مظہر ہوتی ہے۔ اس لیے ہر انسان جبلی طور پر اولاد کی خواہش رکھتا ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اولاد نہ صرف رنج و الام میں ہمدرد اور غمخوار ہوگی بلکہ اس کے مقصد حیات کی تکمیل میں ممدن و معاون ثابت ہوگی۔ بچوں کی موجودگی میں ذاتی تسکین کا بڑا سامان موجود ہے۔ بچے جہاں مادی طور پر ایک سہارا ہوتے ہیں وہاں روحانی طور پر تسکین کا باعث ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس نعمت عظمیٰ کی طرف مندرجہ ذیل طریقہ پر اشارہ فرمایا ہے۔ ارشاد ہے، وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اور اللہ تعالی نے تم ہی میں سے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی اور پھر ان عورتوں سے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تم کو کھانے کے لیے پاکیزہ چیزیں دیں۔ قرآن مجید کے مطابق بچے دینوی زندگی کی زینت ہیں، مطلب کہ دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، اگرچہ آخرت کے لیے اعمال صالحہ ہی باقی رہنے والے ہیں، لیکن دنیاوی زندگی کی رونق بچوں ہی کے دم سے ہے۔ ارشاد ربانی ہے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا۔ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔
کیا فرمایا؟ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی زینت ہے۔ بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس دلاتے ہوئے بچوں کا ذکر کیا وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ، اور اس سے ڈرو جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو، اس نے تمہیں چوپائیوں اور بیٹیوں سے مدد دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے ہوئے اس کے انعامات کا ذکر کرتے ہیں اور اس میں مال و اولاد کا خصوصی ذکر کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور مال اور بیٹیوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچوں کی خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، تو ہم نے اس کو اسحاق علیہ السلام کی اور اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے رویہ کا بھی تذکرہ کیا ہے جو انہوں نے اولاد کے عطا ہونے پر اختیار کیا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق بخشے، بے شک میرا پروردگار سننے والا ہے۔ زکریا علیہ السلام کی دعا میں تو باطنی آرزویں اور شخصی احتیاجات سمٹ آئی ہیں۔ یہ ایک دل کی پکار ہے جو براہ راست رب تعالیٰ کو پہنچتی ہے۔ قرآن مجید نے اسے ان الفاظ میں بیان کیا ہے وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور میں اپنے بعد بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کے میراث کا مالک ہو، اور میرے پروردگار اس کی خوش اتوار بنائے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اس وقت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب پروردگار سے دعا کی اور کہا کہ پروردگار مجھے اپنی جناب سے اولاد صالح عطا فرما، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ مؤمنین کی صفات کو بیان کرتے ہوئے اس اظہار تشکر کو بیان کیا گیا ہے جو وہ اولاد کی نعمت پر کرتے ہیں۔ ارشاد ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وہ جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم کو ہماری بیویوں کی طرف سے دل کا چین اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ تو کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں ان کا شکر گزار ہوں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے، اور میرے لیے میری اولاد میں اصلاح یعنی کہ تقوی دے۔ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما بردار ہوں۔
قرآن مجید نے بچوں کے نعمت ہونے پر شاید زور اس لیے دیا ہے کہ اس سے رویوں کی اصلاح ہوگی۔ قرآنی نقطہ نظر سے بچے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ انہیں زحمت سمجھ کر ان سے نجات حاصل کرنا نہ صرف کفران نعمت ہے بلکہ انسانی معاشرے کے لیے بے حد نقصان دہ ہے۔ ان سے بد سلوکی کرنا، ان کی پرورش میں کوتاہی برتنا، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام نہ کرنا نسل انسانی کی بقا اور اس کے استحکام کے لیے مضر ہے۔ اس کا اگلا حصہ ہم انشاءاللہ جلدی اپلوڈ کریں گے کہ بچوں کے بارے میں اور بھی جس طرح مزید ڈیٹیل میں بات ہو سکے گی وہ کریں گے انشاءاللہ۔ پھر اگلا اسے جلدی اپلوڈ کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔